بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کیا عمران ریاض نعوذ باللہ پیغمبر ہے؟ لبیک والے کافر ہیں، ان کا خون پانی ہے۔ لبیک سے جو بھی ٹکرایا خدا نے ان کو دنیا میں سبق سکھایا۔ یہ الفاظ پاکستان کے دو سینئر صحافیوں کے ہیں۔ ایک خاتون صحافی ہے سفینہ خان اس کا، اور ایک ہے فیصل عباسی اینکر ہے۔ ان دونوں نے تحریک لبیک کے حق میں یہ بیان دیا۔ کوئی بھی سینئر صحافی اگر تحریک لبیک کے حق میں بیان دیتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تحریک لبیک کا سپورٹر ہے یا اس کو تحریک لبیک کا زیادہ فکر لگ گیا ہے۔ ہاں، فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بیان دیتے ہیں تو ان کے لاکھوں فالوور ہوتے ہیں، وہ ٹویٹ کرتے ہیں یا کسی ٹاک شو میں بیان دیتے ہیں تو اس کے اوپر کافی اثر پڑتا ہے تحریک لبیک کے اوپر۔ جیسا کہ سعد رضوی صاحب نے کہا ہے، اکثر کہتے ہیں لبیک والے کہ میڈیا کی مجبوری بن جائے گی تحریک لبیک، تو یقیناً میڈیا اب مجبور ہو رہا ہے، اس میں کوئی ذکر کرنا ہی کرنا پڑے گا۔ ناظرین، یہ بات کیسے ہوئی کہ عمران ریاض کو جب گرفتار کیا گیا تو میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ عمران ریاض کے خلاف سب سے زیادہ جو کلپ استعمال ہو رہے ہیں وہ ٹی ایل پی کے خلاف جو باتیں اس نے کی تھیں وہ ہو رہے ہیں، چاہے ٹی ایل پی والے کر رہے ہیں چاہے نون لیگ والے کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں کلپ وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ اب تو میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا کہ خبر چل رہی تھی کہ اس کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اگر یہ خبر سچ ہے تو اچھی بات ہے، اور اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کا جو اصل مقصد تھا وہ عمران ریاض کو عمرے سے حج پہ جانے کے لیے اس کو حج سے روکنا تھا۔ اگر اس کو رہا کر دیا گیا ہے تو اگر یہ حرکت تھی تو یقیناً یہ نیچ حرکت تھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیس ہیں، گرفتار کیا ہے، مطلوب ہے، تو پھر جب گرفتار ہو گیا تو اس کے اوپر کیس چلاؤ، اس کی ضمانت ہو گئی، تو یعنی کہ یقیناً واضح یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اس کو حج سے روکنا تھا، جو ان کا غلط عمل تھا۔ برکہ ناظرین، عمران ریاض کا جو گرفتار ہوا سب سے بڑی خبر یہی تھی۔ اسی حوالے سے ایک خاتون اینکر ہے، اس نے ایک بہت زبردست بیان دیا۔ پھر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جو تحریک لبیک کے اوپر ظلم ہوا تو وہ ظلم تحریک انصاف نے نہیں کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ باجوہ نے کیا ہے۔ یہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ یہ کتنے بدبخت اور کتنے جہل آدمی ہیں کہ عمران خان اپنے 4 سالہ دور میں جو تھوڑی بہت یہ کامیابی سمجھتے ہیں عمران کی، وہ کس نے کیا ہے؟ وہ عمران نے کیا ہے۔ اور جو چیز عمران کے خلاف جاتی ہے، برے کام ہیں، وہ کس نے کیے؟ باجوہ نے کی، اور قومی یوتھ اس کے اوپر یقین کرتی ہے۔ اس سے بڑی کوئی جیلیت ہو سکتی ہے؟ برکم ناظرین، خاتون صحافیہ سفینہ خان، پہلے اس نے تحریک لبیک کے خلاف بھی کچھ ٹویٹ کیا تھا، اس کی تنقید بھی ہوئی تھی، لیکن اب اس نے ایک بیان دیا تحریک لبیک کے حق میں۔ اس نے وہ اپنے ٹویٹ میں لکھ دیا ہے کہ کیوں عمران ریاض نعوذ باللہ پیغمبر ہے اور ٹی ایل پی والے کافر ہیں، جنہیں پکڑنا حلال ہے اور ثواب کا کام تھا۔ کیا ٹی ایل پی والوں کا خون پانی ہے؟ کیا ٹی ایل پی والے عزت دار نہیں ہیں؟ کیا ان کے ورکر انسان نہیں ہیں؟ ہے کون یہ دو کوڑی کا عمران؟ یعنی کہ عمران کے اوپر وہ تنقید کر رہی تھی، وہی عمران ریاض جو ایجنسیوں کا پالتو تھا، ان کے کہنے پر بھونکتا تھا، سیاستدانوں کی پگڑیاں اچھالتا تھا، ان سے ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا، لوگوں کو فوجیوں کا بندہ بتا کر روب ڈالتا تھا۔ کیا اوقات تھی اس کی جب اس نے صحافت شروع کی؟ کہاں سے اتنا پیسہ آیا؟ کون سے جاگیردار کی اولاد تھا؟ اور جنہوں نے پالا تھا انہوں نے اپنے کتے کے گلے میں پٹا ڈال دیا۔ صحافی پہلے پالتو کتے بنتے ہیں، کیوں؟ برکب ناظرین، اس کے ٹویٹ سے یہ بات واضح ہو رہی کہ جو شروع سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی صحافی خاتون ہے یا مرد ہے، اگر وہ ٹی ایل پی کے حق میں بات کرتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ٹی ایل پی کا خیر خواہ ہے۔ ہاں، اس کے بات کرنے سے فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اس کے ٹویٹ سے بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اس کو اصل جو غصہ ہے وہ عمران ریاض کے اوپر ہے۔ وہ عمران ریاض کے اوپر غصہ نکالتے نکالتے اس نے ٹی ایل پی کا ذکر کیا کہ ٹی ایل پی کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا تو کیا وہ جائز تھا؟ تو ناظرین، اس کو عمران ریاض کے اوپر تو یہ جو تنقید کر رہی تھی، لیکن ٹی ایل پی کے حق میں بات کرنا ایک اور یوتھن ہے، ایک اور پی ٹی آئی کی سپورٹر ہے، اس کو بہت بری لگی۔
وہ یہ بتانا چاہتی تھی سفینہ خان کو اور جتنے بھی اس کی ویور ہیں وہ یہ بتانا چاہتی تھی کہ بھئی تحریک لبیک کے اوپر جو ظلم ہوا ہے وہ عمران خان نے نہیں کیا ہے۔ وہ کیا لکھتی ہے، سفینہ جی کیا عمران خان کے وقت پولیس اس طرح گرفتار کرتی تھی جیسے 2 سالوں سے ہو رہا ہے؟ یعنی ایک تو یہ لا علمی ظاہر کر رہی ہے کہ اب جو پی ٹی آئی کے ساتھ پولیس کر رہی ہے عمران خان کے دور میں ایسا پولیس نے نہیں کیا ہے، حالانکہ کیا ہے۔ کیا گھروں میں آدھی رات کو یعنی کہ گھس کر پکڑتی تھی؟ جس نے ٹی ایل پی کے بندے مارے وہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، خان تو بلا وجہ ایک پرندہ بھی مارنے کے حق میں نہیں ہے۔ اب ناظرین یہ کہتی ہے کہ ٹی ایل پی کے بندے جس نے مارے ہیں وہ کس نے مارے ہیں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، عمران خان تو اس حق میں بھی نہیں ہے، یعنی کہ فوج کا اس کی طرف اشارہ تھا۔ حالانکہ ان کے اپنے عمران خان کا بیان موجود ہے، جب زمان پارک میں رینجر کا استعمال ہونے لگا تھا تو عمران خان نے کہا تھا کہ جب میں نے ٹی ایل پی خلاف رینجر کا استعمال کرنا چاہا تو باجوہ نے تو نہیں دی مجھے، اب میرے خلاف رینجر کا استعمال ہو رہا ہے۔ اور کچھ اور سینئر صحافیوں نے یعنی کہ ایک اندر کی خبر سے بات کی تھی کہ جب عمران خان ٹی ایل پی کا دھرنا تھا وزیر آباد میں تو عمران خان اس ٹائم قطر کے دورے پہ گئے تھے، تو وہ واپس آیا تھا تو اس نے اپنے ایک نجی محفل میں کہا تھا کہ ان کے اوپر گولی چلاؤ۔ شیخ رشید بڑی بڑی باتیں کہتا تھا، بلکہ شیخ رشید اور عمران خان کے خود واضح بیانات موجود ہیں کہ ہم مجبور ہیں مغرب کے ہاتھوں۔ برکب یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹی ایل پی کے ساتھ جو ظلم دیا تھا وہ ہم نے نہیں کیا تھا، وہ فوج نے کیا تھا۔ اگر ڈائریکٹ فوج نے بھی کیا تھا تو الزام پورا عمران کے اوپر آتا ہے کہ کیوں یہ ملک کا وزیر اعظم تھا۔ اب ناظرین یعنی کہ کھل کے اس نے تحریک لبیک کے دوسرا ایک اور صحافی ہے اس کے اوپر پہلے بات کرتے ہیں، فیصل عباسی۔ تحریک لبیک کا بیانیہ کیا ہے؟ ہر سیاسی جماعت کے اوپر سب سے بڑا جو الزام لگتا ہے کہ یار یہ عوام سے جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، پھر مکر جاتے ہیں، اپنے نظریے سے اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہر سیاسی جماعت کے اوپر عمران خان نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا، میں 5 لاکھ گھر بناؤں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، کیا اس نے بنایا؟ نہیں بنایا، یعنی کہ جھوٹ تھا۔ لیکن تحریک لبیک کا جو بیانیہ ہے اس کو مخالفین بھی سپورٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ لبرل لوگ بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک صحافی ہے فیصل عباسی، وہ کہتا ہے کہ میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا، بھلا ٹی ایل پی کو سیاست نہ آتی ہو، بھلا ان کو بدتمیز سمجھا جائے، ان کو تشدد پسند کہا جائے، لیکن وہ اپنے مقصد میں حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہرا ہیں۔ یعنی کہ یہ حقیقت ہے کہ آپ ان کو شرپسند سمجھو، آپ ان کو سمجھو کہ ان کو سیاست نہیں آتی، آپ ان کو سمجھو کہ بدتمیز ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ناموس رسالت حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پہرا دے رہی ہے وہ تحریک لبیک صحیح معنی میں دے رہی ہے۔ اس کے ساتھ وہ مخلص ہیں، ان سے جو بھی ٹکرایا خدا نے اس کو اسی دنیا میں ہی سبق سکھایا۔ فیصل قریشی۔ اب اس نے لاسٹ بات جو کیا ہے کہ جو ان سے ٹکرایا، میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ خوش قسمت ہیں اللہ کی ذات نے ان کے حوصلے بلند کر دیے، اور پاکستانی قوم اتنی جہل ثابت ہو گیا ہے کہ وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کی ذات نے ان کو بہت کم عرصے میں، قلیل عرصے میں واضح نشانیاں بتا دی کہ کون مخلص ہے اور کون جھوٹے ہیں۔ یعنی کہ جو عمران خان نے تحریک لبیک کے ساتھ کیا تھا بہت کم عرصے میں اللہ کی ذات نے ان کے ساتھ وہی کیا جو ہم تو کہتے ہیں، لیکن ایک آج سینئر صحافی بھی اس چیز کو مان رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ اس نے ٹی ایل پی کے ساتھ یہ کچھ کیا تھا۔ تو ناظرین یقیناً اگر آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ سچائی کے ساتھ کھڑے ہیں، تو میڈیا مجبوری بن جائے گا، وہ لازمی آپ کی خبر دیں گے، اور اس میں کوئی دو رائے کوئی شک بھی نہیں ہے کہ جو بھی تحریک لبیک کے ساتھ جس نے کیا ہے اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا، اور تحریک لبیک اپنے نظریے اپنے بیانیے کے ساتھ وہ ڈٹ کے کھڑی ہے، وہ مخلص ہے۔ تحریک لبیک کے جو مخالفین ہیں وہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔